السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے یسوع۔ سرکار مدینہ سرور سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا لاجواب اور ہر عضو بے مثال اور حسن جمال۔ اللہ اللہ۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے جائے، رحمت کے بادل چھا جائے، خوشبو سے فضا معطر ہو جائے، گلیاں مہک جائے، رات کو مسکرائے تو آگے کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ پڑے اور اندھیرے کمرے روشن ہو جائے۔ لاغر بکری پر دست مبارک پھیر دے تو دودھ دینے لگ جائے، غم زدہ آئے تو دکھ درد بھول جائے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آقا کے غمخوار نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لب ہائے مبارکہ کو جنبش ہو تو پھول جھڑنے لگے، مخاطب یعنی سب سے بات کی جائے کا دل باغ باغ ہو جائے، گوش مبارک کان مبارک دور نزدیک کی آواز سن لے، چشمان کرم اٹھے تو نظر عرش بری تک جا پہنچے، نظر نیچی ہو تو حالات قبر تک منکشف ہو جائے، کسی کے سینے پر نظر ڈالے تو دل کے حالات دیکھ لے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے لہرائے، لعاب دہن اقدس سے خاری کوے میٹھے ہو جائے، ٹوٹے ہوئے اعضاء جڑ جائے، کھانے میں برکتیں آ جائے، اشارہ ابرو سے بلائیں ٹل جائے، اسیروں کی قید و بند ٹوٹ جائے، بگڑے مقدر سنور جائے اور گیسوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ لے بے قرار ہو جائے، عشق میں گرفتار ہو جائے، اور جب گیسوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لہرائے تو فضا مشک بار ہو جائے اور رحمت کی گنگور گھٹا چھا جائے۔ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ گیسوؤں نے عنبری کا کیا کہنا۔ چہرہ روشن کی تو یہ بات ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی آرزو کرے، بار بار دیکھے ہزار بار دیکھے مگر سیری کہاں۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ چہرہ زیبا کا رنگ صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج، حسن و جمال کے آگے چاند ماند پڑ جائے، نورانی پیشانی ایسی گویا چاندی کا ٹکڑا، ہونٹ مبارک ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، پر نور سینہ فیض گنجینہ، ناخن مبارک پہلی تاریخ کے چاند سے حسین تر، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پہ نہ اے چراغ کہن پھول۔ اور اس نور کے حسین پیکر کے منہ مبارک بھی خدا کی قسم بے نظیر و بے مثال، جس مقدر والے کو حاصل ہو جائے وہ برکت اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے با کمال تو زندہ معجزہ ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس طرح میرے اور آپ کے کل کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اسی طرح یقین مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بال جسم اطہر سے جدا ہونے کے باوجود حیات ہے۔ میں نے سگے مدینہ نے خود دیکھا ہے کہ جس خوش نصیبوں کے پاس ایک ایک بال مبارک ہوتا تھا، اب اس منہ مبارک سے مزید شاخیں نکل کر گچھے بن چکے ہیں، جن کے گچھوں سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خود خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، اسی طرح آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی، نیز جسم منور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اسی طرح آج بھی دھوپ یا روشنی میں منہ مبارک کا سایہ نہیں پڑتا۔
ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سرکار ذی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کہ اتنے خوبصورت ہے کہ خود رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس کی قسم یاد فرمایا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہدایے کی بخشش میں فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم سب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف دوتا کی قسم۔ دشمن پر فتح پانے کا راز حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ چنانچہ خود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوش قسمتی سے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس تھے، میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سے رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ بال مبارک کی برکت سے دشمنی سے نجات۔ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بال کام آ گئے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک سے زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر آ گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر اپنے رفقا میں فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص نے آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ کو پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے عرض کیا کہ کیا وجہ تھی جو دشمن آپ کے پشت اتھر پر سوار ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی کی فکر میں لگ گئے جو شاید 2-4 آنے کی ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ٹوپی میں حضور اکرم سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے میں فتح یاب ہوتا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ مابعد یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، منہ مبارک کی برکت سے اللہ عز و جل نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موذی دشمن کے نرغے سے نجات بخشی۔ اسی طرح رومیوں کے مقابلے میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور موت ہی موت سر پر منڈلانے لگی تو اس وقت بھی منہ مبارک کی برکت سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج لیے ملک شام میں جبلہ بن علیم کے قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی مبارک گھر میں بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا، مسلمانوں پر یک بارگی سخت حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت انتہائی نازک ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا رافع بن عمر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ کہتے ہو، اسی کی وجہ ہے کہ میں آج ٹوپی مبارک گھر بھول آیا ہوں جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ ادھر تو یہ حالت ہے اور ادھر اسی رات مدینے کے تاجدار سرکار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے کہ خواب میں تشریف فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کر دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ
وہ فوراً تیار ہو کر مائع لشکر اسلام کی تیزی سے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا لیے دوڑائے ہوئے ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا گیا کہ اس کا حال معلوم کرو۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا، اے جوان مرد سوار، ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حال دریافت فرمایا اور کہا، اے امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رات کو میں نے سنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی نہایت بے تابی سے حکم فرمایا اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں منہ مبارک تھے۔ مجھے نہایت افسوس ہوا اور اسی وقت چل پڑی کہ کس طرح اس ٹوپی مبارک کو ان تک پہنچا دو۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جلدی جاؤ، خدا تمہیں برکت دے۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے کی ایڑ لگا دی اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت سیدنا رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فرماتے تھے، حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ اچانک تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز کی سمت نظر فرمائی تو کیا دیکھتے کہ ایک سوار رومیوں کی فوج کے پیچھا کیے ہوئے ہے اور لوگ بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا، اے جو جوان مرد سوار، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری بیوی تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے ہو۔ تم اس کو گھر بھلائے تھے جس کے سبب یہ مصیبت تم پر آئی تھی۔ الغرض وہ ٹوپی مبارک انہوں نے دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہن لیا۔ راوی حدیث قسم کھا کر کہتے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی مبارک پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک ان مقدس بالوں کی کس قدر شان تھی، اور پھر وہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شاہ امم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے نورانی خطاب سے نوازا، ان کی یہ حالت کیسے نازک وقت میں جبکہ دشمن خنجر بکف ان کے سر پر تھا، بڑی بے تابی سے ٹوپی طلب فرما رہے تھے، صاف صاف فرما رہے تھے کہ میری ساری فتوحات کا باعث یہی ٹوپی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ، منہ مبارک کے اعجاز اور ہر معرکہ پر ان کی برکت سے فتح و کامرانی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومتی رہی۔ سرکار ذی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو اپنے منہ مبارک خود تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ شیخین کریمین امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس تشریف لائے، اسے کنکریاں ماری، پھر مینا میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور قربانی کی، پھر خادم کو بلایا اور اپنے سر اقدس کے دایاں حصہ دیا اور اس نے اسے حلق کیا یعنی بال اتارے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں بال مبارک عنایت فرمائے، پھر بایاں حصہ خادم کی طرف کر کے حلق کا حکم فرمایا، پھر اس نے اسے بھی حلق کیا، پھر ان بالوں کو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالوں کو لوگوں میں بانٹ دو۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔